نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ انعام کی آیت نمبر 31۔ قد خاسر الذین، یقیناً خسارے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا ان لوگوں نے، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، یعنی یقیناً ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، یعنی جو اللہ سے ملاقات کے خواہش مند ہی نہیں تھے، جنہوں نے اس کے لیے تیاری ہی نہیں کی۔ حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان پر قیامت، بغتۃ، اچانک، قالوا، تو اس وقت یہ کہیں گے، یا حسرتنا، ہے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، جو ہم نے کوتاہیاں کی اس معاملے میں، وہم یحملون اوزارہم، وہ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، علی ظہورہم، اپنی پیٹھوں پر، وہ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر، الا، خبردار ہو جاؤ، ساء، بہت ہی برا ہے، ما یزرون، وہ بوجھ جو یہ اٹھائیں گے، یعنی انہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کہ کوئی قیامت نہیں ہوگی، کوئی آخرت قائم نہیں ہوگی۔ جب اچانک آ جائے گی ان پر قیامت، تو اس وقت یہ افسوس کریں گے، ہے کہ ہم نے جو کوتاہیاں کی، یعنی ہم نے کیوں نہیں اللہ کی ملاقات کا یقین کیا، آخرت کا یقین کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اب یہ اپنے ہی گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائیں گے، اور وہ بہت ہی برا بوجھ ہوگا، یعنی یہاں سنبھل جاؤ، یہ اتمام حجت ہو رہا ہے قریش، کفار قریش کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبردار کیا جا رہا ہے، انذار کیا جا رہا ہے، انہیں بیدار کیا جا رہا ہے، انہیں جگایا جا رہا ہے کہ اب بھی جاگ جاؤ، ورنہ آخرت میں تم اس طرح کے افسوس کرو گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا لعب وَلَہْو، سوائے کھیل تماشے کے، یعنی اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کیا ہے، سوائے ایک کھیل تماشے کے، اور کچھ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، جس طرح ایک ڈرامے میں رول دیے جاتے ہیں، کسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، کسی کو نوکر بنایا جاتا ہے، کسی کو کیا عارضی طور پر عہدہ دیا جاتا ہے، دنیا کی زندگی اس طرح ہے، ایک ڈرامائی شکل ہے۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت بہتر ہے، اور ان لوگوں کو ملے گی جو پرہیزگاری اختیار کریں گے۔ یہ دنیا تو کچھ عرصے کے لیے ہے، انسان کے پاس اگر جتنا بھی بڑا عہدہ دے دیا جائے، وہ کچھ عرصے کے لیے ہوگا، آخر کار ہر ایک کو موت آنی ہے، موت کے بعد کیا ہے؟ ابدی زندگی ملنے والی ہے، ابدی جنت، ابدی جہنم۔ اب اللہ فرماتے ہیں کیا ان کو اتنا سمجھ سوچ عقل نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور آخرت کو بھول گئے ہیں اور نبی کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں؟ قد، یقیناً، نعلم، ہم جانتے ہیں، انہو لا یحزنک الذی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کو غمگین کرتی ہیں، یقولون، وہ باتیں جو یہ بکتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں، فإنہم لا یکذبونک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین، اور لیکن یہ ظالم، بآیات اللہ یجحدون، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوتے تھے، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی قریبی رشتہ دار تھے جن کو خبردار کیا جا رہا تھا، لیکن وہ کفر پر اڑے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے یہ ظالم، یعنی ان کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے، آپ کو تو صادق اور امین مانتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً جھٹلائے جا چکے ہیں بہت سارے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، فَصَبَرُوا، بس انہوں نے بھی صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اپنے جھٹلائے جانے پر، وَأُوذُوا، اور ستائے جانے پر، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس بھی آ گئی ہماری مدد، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی بات کو کوئی بھی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ چکی ہیں رسولوں کی خبریں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، بہت سارے آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی اسی طرح ان کی قوموں نے ان کو جھٹلا دیا تھا۔ کہ کیا ہوا؟ جب قوموں نے جھٹلا دیا تو ہم نے ان کی مدد کی، یعنی ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا، اللہ کی مدد رسولوں کے پاس اور ان کے ساتھیوں کے پاس آ گئی، اور یہ ہے کہ اللہ کی بات کو کوئی بھی نہیں تبدیل کر سکتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصرت اور حمایت اللہ کی جاری رہے گی۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سارے رسولوں کی خبریں، یعنی اللہ نے پہنچا دی ہیں بہت سارے رسولوں کی خبریں۔ وَإِن كَبُرَ عَلَيْكَ، اس کے باوجود، یعنی اگر آپ کو ناگوار گزرتا ہے، اِعْرَاضُهُمْ، ان کا منہ پھیرنا، ان کا اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ کے جہاں تک آپ سے ہو سکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکے، ان تبتغی نفقاً، یہ کہ آپ ایک سرنگ لگائیں، فی الارض، زمین میں، یعنی سرنگ کھودیں زمین میں، اور سلماً فی السماء، یا آسمان سے سیڑھی لگائیں، فتاتیہم بآیات، پھر لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا ان سب کو علی الہدیٰ ہدایت پر۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت ہو جائیں جاہلوں میں سے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبیوں کی خبریں آ چکی ہیں، اس طرح کے واقعات ان کی امتوں نے بھی ان کے ساتھ کیے۔ اگر آپ کو ناگوار گزر رہا ہے ان کا اراض کرنا، ان کا منہ پھیرنا، اگر آپ کے پاس یعنی میں تو اپنی طرف سے کوئی معجزہ کوئی وہ نہیں بھیجوں گا نشانی، اگر آپ سے جہاں تک ہو سکے تو آپ زمین سے سرنگ کھودیں یا آسمان سے سیڑھی لگائیں ان کے لیے، یعنی کوشش کریں نشانی لے آئیں۔ اگر اس طرح نشانیوں کے ساتھ اللہ نے ہدایت دینی ہوتی تو اللہ کلمہ کون سے سب کو ایک جگہ لے آتا، تو اس طرح کا امتحان لینے کا کیا فائدہ؟ بس آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غم میں یعنی پریشان نہ ہوں۔ انما یستجیب الذین یسمعون بے شک سنتے تو وہ لوگ ہیں، یعنی قبول تو وہ لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ انما یستجیب الذین بے شک مانتے تو وہ لوگ ہیں، یسمعون جو سنتے ہیں، والموتى اور رہے مردے، یبعثھم اللہ اللہ انہیں اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون پھر اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہ زندہ نہیں ہیں، یہ مردے ہیں، ان کے دل ہر چیز اندر سے یہ مر چکے ہیں، آپ انہیں زندہ سمجھ رہے ہیں بلکہ یہ مردے ہیں، انہیں تو اللہ اٹھائے گا تب انہیں پتہ چلے گا۔ وقالو اور یہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ کیوں نہیں نازل ہوئی اس نبی پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان اللہ قادر بے شک اللہ قدرت رکھتا ہے علی ان ینزل کہ اس بات پر کہ وہ نازل کرے آیاتوں کوئی نشانی، ولکن اکثرہم لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ اب یہ یعنی نشانیاں مانگتے ہیں کہ پچھلی امتوں پر جس طرح حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر نشانیاں نازل ہوئیں تو کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی حصی معجزہ کوئی حصی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ اب اللہ فرماتے ہیں یہ حصی معجزہ چاہتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ زمین میں کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے، وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ اور نہ ہی کوئی پرندہ ایسا ہے، بے جانح ہی جو اڑتا ہے اپنے پروں سے، إِلَّا أُمَامٌ أَمْثَالُكُم مگر تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں، مثالیں ہیں۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ یعنی ہم نے اس کتاب میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، ثم الی ربہم یحشرون پھر انہیں اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے، زمین میں جو جاندار ہیں ان کی طرف نہیں دیکھتے، اور یہ اس قرآن میں نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کوئی مثال نہیں چھوڑی، کیا ان کے لیے یہ نشانہ یہ معجزے کافی نہیں ہیں؟ اب یہ ہے کہ یہ اللہ اپنے رب ہی کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، صم بکم فی الظلمات وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، وہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ شاء اللہ یضللہ جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ اور جسے چاہے الی صراط مستقیم سیدھی راہ پر ڈال دے۔ یعنی جو اللہ کے آیات کو جھٹلاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب یعنی اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو اپنے قانون اور قاعدے کے مطابق جسے چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جس کے اندر رمق باقی ہوتی ہے اور سوچنے سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اللہ اسے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ قول کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارائیتکم کیا تم نے دیکھا، ان اتاکم اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ اللہ کا عذاب، او آتتکم الساعۃ یا آ جائے تم پر قیامت، غیر اللہ تدعون کیا تم اس وقت بلاؤ گے اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا اگر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو اس وقت تم لات عزا منات وغیرہ کو بلاؤ گے اگر تم سچے ہو، یعنی تم اللہ کو پکارو گے، تمہارے اندر اللہ موجود ہے، اس وقت جب تکلیف ہوتی ہے تو تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، تو وہ بھی قیامت کی گھڑی بہت سخت ہوگی، کیا اس وقت تم لات عزا اور منات کو بلاؤ گے؟ بل ایہہ تدعون بلکہ تم اسی کو ہی پکارو گے، فیکشف پھر وہ دور کر دیتا ہے ما تدعون الیہ اس تکلیف کو جس کے لیے تم نے اسے پکارا تھا، ان شاء اگر اللہ چاہے، وتنسون ما تشرکون اور اس وقت تم اپنے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ تو اب جب دنیا میں تم اس طرح اپنے مشکل میں اللہ کو پکارتے ہو تو آخرت میں وہاں پھر اللہ یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری داد رسی کر سکے، تو دنیا میں ہی سنبھل جاؤ، دنیا میں ہی اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اسلام قبول کر لو، تمہارے اندر سے رسول آ گئے ہیں، تمہیں خبردار کر رہے ہیں، اس سے اچھا موقع پھر تمہیں نہیں مل سکتا، پھر آخرت میں تم پچھتاؤ گے۔
صدق اللہ العظیم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین.